بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. سلینا نے پوچھا ہے کہ میرے بھائی مجھ سے اکثر ناراض رہتے ہیں اور میری ان سے یعنی ناچاکی والی کیفیت ہو جاتی ہے. ہماری تو میں ہو جاتی ہے اور پھر کئی ہفتے ہماری بول چال بند رہتی ہے. اب میں بیاہ کے اپنے گھر آ گئی ہوں. یہاں مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو مجھے کبھی کبھی بھائی سے یا ابا سے مالی سپورٹ لینی ہوتی ہے اور مجھے بڑی دقت ہوتی ہے چونکہ بھائی سے میرے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا میاں مالی طور پہ کمزور ہے. وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن گھر کا جو سرکل ہے وہ پورا ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو ایسے شخص سے کس طرح ڈیل کیا جائے؟ بیٹا، یہ جو مخمصہ ہے پہلے تو اس کو دور کریں. کسی سے سپورٹ لینی ہو، مدد لینی ہو، محبت لینی ہو تو انویسٹ کیا کرنا چاہیے؟ یو مسٹ ہیو سم تھنگ کہ آپ اس کو دینے والے ہوں. ہم جب جاب کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنی پوری صلاحیت دیتے ہیں، بدلے میں پیسے لیتے ہیں. تو کیا اس کے بدلے ساتھ ساتھ ہم ان کو عزت نہیں دیتے؟ ہم ان کو ریکارڈ بھی دیتے ہیں، ان کا حکم بھی مانتے ہیں، لحاظ بھی کرتے ہیں. رشتوں کے معاملے میں جو میں نے زندگی میں سیکھا کہ اگر آپ کے اندر لحاظ نہیں ہے تو آپ ایک ناکام رشتہ دار بنو گے. اگر آپ کے اندر محبت کا التزام نہیں ہے، لڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اٹس ویری ایزی، جب چاہے لڑ پڑے. پر جب لڑکی کی شادی ہو جائے تو پھر عقل یہ کہتی ہے کہ آپ کو محاذ بند کرنے ہوتے ہیں. بھئی کسی ایک ملک سے لڑائی ہو تو بندہ پھر باقی سرحدیں بند کرتا ہے تاکہ وہاں سے پرابلم نہ ہو. اب آپ اپنے گھر میں خوش نہیں ہو جو مجھے لگ رہا ہے. پہلے تو یہ سمجھیں کہ اس گھر میں جو میاں کماتا ہے کوشش کریں کہ اس کے ریسورسز کے اندر جینا سٹارٹ کریں. نمبر 2، خرچہ پھر بھی قابو نہیں آتا تو خود ایفرٹ کریں. جاب کر لیں، کوئی بزنس کر لیں، میاں کا ہاتھ بٹائیں، میاں کو موٹیویٹ کریں، کچھ اور کام کر لیں. اچھا، جو گھر والوں کی سپورٹ ہے، ماں سے یا باپ سے پیسہ لینا، اگر بالکل ریگولر بیسس پہ لیں اور وہ دینے پہ تیار ہوں، یعنی دے ہیو انف منی کہ ابا آپ کو دے رہے ہوں کہ بیٹا یہ تیری پاکٹ منی ہے اور تو لے لے، تو اٹس اوکے، اس پہ مجھے کوئی حرج نہیں لگتا. لیکن اگر آپ نے مظلوم بن کے، غریب بن کے، بیچاری بن کے ان سے سپورٹ لینی ہے، اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس پہ میرا دل نہیں مانتا. اب بھائی کا معاملہ یہ ہے، پہلے تو آپ کو میں ایک ایسی بات بتا دوں جو امام مالک نے، امام بخاری نے اور ابن ماجہ نے، یہ تینوں حدیث کی کتابیں تینوں میں درج ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث روایت ہے. ایک تو اللہ کے رسول نے اتنی یہ خوشخبری والی یہ بات تھی، آپ نے فرمایا کہ دوشنبہ اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کو جنت الاٹ کی جاتی ہے، ان کے لیے یس کی جاتی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا. یعنی ہر نعمت، ہر خوبی، ہر چیز اختیار اللہ کا ہے، کسی بندے کا نہیں ہے. نہ کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، کسی نبی کو بھی نہیں دیا. تو شریک کوئی بندہ بنائے کسی پیر فقیر کو تو اللہ معاف کرے، تو معافی نہیں ہوتی. سو یہ فرمایا کہ جو شریک نہ ٹھہراتا ہو. دوسرا، جس کے دل میں اپنے بھائی بہن کے لیے کینہ ہو اس کو بھی جنت نہیں ملتی. پھر ساتھ ہی کہا کہ ان کو الاؤ کیا گیا، ان کو مہلت دو اگلے دوشنبے تک کہ یہ اس کے ساتھ صلح کر لیں، اپنے معاملات کو نپٹا لیں. ان کو یہ مہلت اس لیے دی گئی، صلح کر لیں، دل صاف کر لیں تاکہ جنت کے حقدار بنیں. اچھا، ایک اور حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا جس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ اپنے بھائی سے، بہن سے 3 دن سے زیادہ
وہ بولنا چھوڑے رکھے. یہ میاں بیوی کا معاملہ بھی, بہن بھائیوں کا معاملہ بھی. تو ان میں سے جو پہلے سلام کرے اس کے لیے اجر زیادہ ہے. تو ایک تو آئندہ طے کر لیں کہ بھائی کو ناراض نہیں کرنا, نہ بھائی کو, نہ بہن کو, نہ ابا کو, نہ اماں کو, نہ اپنے میاں کو. اور دوسرا, بہت بڑی بننے کی ابھی کوشش نہ کریں کہ گھر کا سرکل چلانے کے لیے آپ جب مانگنا شروع کرتے ہیں, میرے بچے, سیلف رسپیکٹ, عزت نفس ماری جاتی ہے. اچھا, جس کی عزت نفس نہ ہو, منگتی ہو, وہاں اس کی عزت بھی نہیں ہوتی. وہ ایک بیچاری فقیرنی مانگنے والی کے طور پہ, یعنی جو ہر دفعہ آئے گی تو اپنا رونا روئے گی. تو یہ تو میرے بچے اچھا نہیں ہے. اپنا گھر ہے اب آپ کا, اس کو سلیقے, طریقے, حکمت, دانائی اور اس کے ساتھ چلائیں تو بہتر ہے. تو 2 کام میں نے بتائے ہیں, بھائی سے صلح کرنے کا, نارمل ہو جانے کا, اپنی زبان کو منہ کے اندر رکھنے کا. دوسرا, میاں کے ساتھ پہلے تو خود گاڑی ٹھیک کریں, خود گاڑی جو سرکل ہے آمدنی کا اس کو بڑھا لیں. مانگنے کا جو معاملہ ہے, ایک مانگنا بھی ہے, اس میں پھر روب نہیں ہوتا, نہ پھر اس میں کوئی مان ہوتا کہ میں تو بیٹی ہوں, میں مانگنے آئی ہوں, میں بہن ہوں, میں مانگنے آئی ہوں, مجھے دو اور ہر مہینے دو. نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. ابا اماں حیات ہوں, ان سے لینا اگر وہ افورڈ کر سکتے ہوں تو ٹھیک ہے. اوکے جی. سندس, سر میرے شوہر کا غصہ بہت کتا ہے, اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہاتھ اٹھاتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, چھوٹا بڑا بھی نہیں دیکھتے. میرے بچے, یہ بہت برا ہے, یہ بہت برا ہے. بندے کا اپنا اجر بھی ضائع ہوتا ہے, ان سارے رشتوں کی محبت سے بھی محروم ہوتا ہے. پہلے تو بھائی اپنے میاں کو ہمارا جو اینگر مینجمنٹ والا وہ کورس کرائیے. دوسرا, کس روز انہیں میرے پاس لے آئیے, ذرا گپ شپ کرتے ہیں. ممکن ہے کوئی ان کے ایسا کلو مل جائے, کوئی ایسی وجہ مل جائے جہاں سے ان کو تھوڑا ٹیم ڈاؤن کیا جا سکے. ٹھیک ہے. غصہ کسی بھی صورت میں ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ بات پسند نہیں آئی, ذائقہ پسند نہیں آیا, کسی نے بات مانی نہیں تو شاؤٹ بھی کیا جائے, بد لحاظی بھی کی جائے. چھوٹا پن ہے. انہوں نے کہا جی ڈر ڈر کے اور بعض دفعہ میرے بال کھینچتے ہیں تو میرے بال یہاں سے میرا سر درد ہوتا ہے, دائیں طرف اس جگہ سے, یہاں سے وہ کھینچتے ہیں تو بال میرے کم ہو گئے. میرے بچے, اگر گھر میں آپ کی جو بھی آئل ہے اس کو بدل بدل کے لگائیے. زیتون والا بھی ہو سکتا ہے, یہ جو گری والا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, سرسوں والا بھی ہو سکتا ہے. اور اگر زیادہ درد ہے تو پھر آپ ناز ہبز کا جو آئل ہے وہ بہت اچھا ہے, اس میں 8-10 چیزیں شامل ہوتی ہیں, درد کو بھی ختم کرے گا, بالوں کا وہ جو ویکنیس ہے وہ بھی ختم کرے گا. اور میں دیکھتا ہوں اگر یہ ہے ناز ہبز کا, اٹس اے میریکل ہیئر آئل, اور قیمت بھی اس کی بہت زیادہ نہیں ہے, افورڈیبل ہے. تو آپ اس کی 2-3 شیشیاں اکٹھی منگوا لیجئے گا. نمبر ان کا نوٹ کر لیں, 0341657826. تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا, جب بھی لگائیں تو تھوڑا اس کو لگا کے, تو جیسے وہ کرتے ہیں نا, پہلے اپنے ان پوروں سے کرنا ہے تاکہ اندر جذب ہو جائے, پھر اس جگہ سے کرنا ہے ایسے تاکہ وہ اندر اس کے ایبزارب ہو جائے. جو اگر ڈاکٹر صاحب سے آپ سیرم منگوائیں تو سیرم رات کو لگاتے ہیں, یہ دن میں لگانا ہے, 2-3 گھنٹے لگے, پھر آپ اس کو نہا لیجیے اور انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.